أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد رضا گرامی سورہ نساء کی آیتوں کا تفسیر روزانہ آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے جو آپ سے بیان کی جا رہی ہے، غور کریں گے آپ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بہت ہی اہم پہلو پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا، فَأُولَٰئِكَ وہ مَعَ الَّذِينَ ان کے ساتھ محشور ہوگا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہترین رفقا ہیں۔ یعنی کون حضرات ہیں جن کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ وہ انبیاء حضرات ہیں اور صدیقین حضرات ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین۔ یہ چار گروپ ہیں جن کی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے زمانے کے رسول کا کہنا مانے گا، اللہ کا کہنا مانے گا، تو اس کے ساتھ جو ہے اللہ یہ بہترین جو ہے یعنی تحفہ اور بہترین جو ہے کہتے کہ اس کو نعمتوں سے نوازے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا مدعا جو ہے خدا اور رسول کی اطاعت ہے، مین چیز یہی ہے، اور اس کے مطابق دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح اسی اطاعت اور فرمانبرداری میں پوشیدہ ہے۔ اطاعت خدا اور رسول سے گریز کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں مقامات پہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ تو ظاہر بات قرآن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ولاس ان الانسان لفی خسر، قسم ہے خدا قسم کھا رہا ہے عصر کی کہ عصر کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان، عمل صالح، یہ تمام چیزیں جو چار چیزیں بتائی گئی ہیں، ایمان اور عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق کے بارے میں بیان کرنا، تلقین کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے صبر کے بارے میں متوجہ کرنا۔ اگر یہ افراد موجود ہیں تو ان کو خسران کے کنویں سے باہر نکالا جا سکتا ہے اور یہ نکلیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو آپ غور کریں گے کہ آخر اس میں ایک لفظ ہے صدیقین۔ صدیق کہتے کتنے ہیں؟ لیکن صدیقین کا مطلب یہ ہے، صدیقین کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرے، یعنی جو قول ہے، جو کہہ رہا ہے وہی عمل کر کے دکھائے، اور جو عمل ہے وہی کہے، اور وہ دوسروں میں صداقت کردار پیدا کرا سکے۔ ایسا انسان واقعی اعتبار سے معصوم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ سکتا، وہی کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا۔ شہداء یہاں پر موجود ہیں، بھائی شہداء سے مراد جو ہے راہ خدا میں جو جان قربان کرتے ہیں اور جنہیں پروردگار عالم یعنی گواہی کا شرف بھی عطا کرتا ہے۔ تو شہداء، دیکھیں شہداء مانے ہوتا ہے، شہداء جو ہے گواہ جو ہوتے ہیں، تو شہید ہے نا، لیکن جو راہ خدا میں قربان ہوتے ہیں وہ بھی شہید کہلاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ وہ افراد جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ یہ زندہ ہیں اور راہ خدا میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے رزق پا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں منزلت جو ہے شہداء کی اپنی جگہ پر ہے۔ تو آپ دیکھیے جو مین پوائنٹ ہے اس کی طرف متوجہ کیا جائے، ورنہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی۔
کہ جو اللہ اور رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کرے. تو اگر آپ دیکھیے کہ جناب ابو الفضل عباس ہیں، جن کو اگر زیارت آپ پڑھیے تو یہی لکھا المطیع للہ ولرسولہ. اے عباس آپ پر سلام ہو، اے ابو الفضل عباس آپ پر سلام ہو کہ آپ نے اللہ اور رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کی ہے. المطیع للہ ولرسولہ. تو یہ آیت کی مصداق یہ اگر آپ غور کریں تو جناب ابو الفضل عباس ہیں. اگر واقعی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے انسان تو جناب عباس کی سیرت طیبہ کو دیکھے، ان کے کردار کو دیکھے. بھائی کوئی ایمان تو تھے نہیں جناب عباس، کوئی عہدہ اللہ کی طرف سے ان کو ملا نہیں تھا، لیکن فخر کیا. افضل الشہداء کہا گیا ان کو، افضل الشہداء. یعنی المطیع للہ والرسول تو ہیں، اللہ اور رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افضل الشہداء ہے. افضل الشہداء ہے جناب ابو. تو ان کو شامل کیا گیا ہے، یعنی اس آیت کی مصداق بھی بن گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہداء میں بھی شامل ہے. اور اس کے بعد عبد صالح کا لقب ملا ہے، یعنی ایسے بندے جو صالح ہیں. تو آپ بولے صالحین میں بھی شامل ہو گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا عمل جو ہے ان کے قول سے بالکل مطابقت کرتا ہے. جو کہیں گے وہ کریں گے. اگر امام کو امام مانا ہے، اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی ہے، اگر اپنے زمانے کے امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو واقعی یہ سچ ہے. اور زبان سے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. زبان سے کہا کہ آپ امام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، تو امام حسین السلام کو آقا کہا، مولا کہا ہے. تو اب یہ تمام جو باتیں ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں کہ امام مانا ہے، اس کے بعد یہ کہتے کہ آپ کے مولا مانا اور آقا مانا، آقا مولا اور امام مانا ہے. اور وہی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے اور اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. جناب ابو فضل عباس نے ہمیں بتایا کس طرح اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے. اب آپ دیکھیے جناب ابو الفضل عباس کے بارے میں ایک ہی جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ اتنا روب و دبدبا ہے جناب ابو الفضل عباس میں موجود تھا. شجاعت و بہادری کہ جب جنگ صفین میں 12-13 سال کی عمر تھی اور وہ جو ہے یعنی جنگ کر رہے تھے، تو اس طرح سے یعنی جنگ کر رہے تھے کہ لوگوں کو یعنی شبہ ہو گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ علی جو ہے جنگ کے میدان میں آ گئے. وہی جناب عباس ہیں کہ یعنی جنگ کربلا کے موقع پر جو ہے کربلا میں ایک لکیر کھینچ دی. یزید نے کہا کہ اب اس کے باہر قدم نہ رکھنا، اس سے یعنی اس لکیر کی اس طرف نہ آنا ورنہ تمہاری خیر نہیں. روب دبدبا اتنا تھا کہ اپنی آنکھوں سے جو ہے پورے یزیدی لشکر کو روک رکھا تھا. وہ خیمے ہٹانا چاہ رہے تھے. آخر جناب زینب نے بلایا اور کہا کہ تمہارے بھیا کی جو ہے مرضی اسی میں ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں. تمہارے امام اور آقا کی جو ہے مرضی اسی میں ہے. بس اتنا سمجھ گئے کہ جناب ابو الفضل عباس نے اپنی عملی زندگی کو پیش نظر رکھا اور نتیجے میں یہ جب ذہن بات آ گئی جناب زینب نے کہہ دیا کہ امام کی مرضی یہی ہے، تو بس مرضی امام کو پیش نظر، اسے کہتے ہیں معرفت. یعنی جو امام چاہے اسے کرنا چاہیے، یعنی امام کی مرضی کے مطابق قدم آگے بڑھاؤ، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹائے. امام کی مرضی اسی میں. ایسی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آخر اس میں ہم اپنی عقل کیوں اس میں لگاتے ہیں. بھائی امام نے کہا کہ یہ کرنا ہے کرو، کہا ہے کہ یہ نہ کرو نہیں کرنا ہے، ختم.
ہمیں منہیات اور محرمات کو جو اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ منع کیا گیا ہے، اس سے ہم دور رہیں، اور جو واجبات ہیں، مستحبات ہیں، جو جائز قرار دیا ہے اس کو پیش نظر رکھیے۔ تو مطلب آپ دونوں کو پیش نظر رکھیے۔ اسی لیے تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ حرام چیزوں سے پرہیز کرو، واجبات کو انجام دو، یہی تقویٰ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایسی آیت کریمہ ہے جو مصداق ہے اس آیت کریمہ کے جناب ابوالفضل عباس۔ ہمیں ان کے کردار کو دیکھنا ہے، ان کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ اس لیے عباس سے باوفا کہا جاتا ہے، وفاداری۔ المؤمن اذا وعد وفا، مومن وہ ہوتا ہے جب وعدہ کرے تو وفا کرتا ہے۔ جناب الفضل عباس نے وفاداری دکھائی ہے۔ ہمیں کردار کو دیکھنا ہے، ہمیں عمل کو دیکھنا ہے۔ آپ غور کریں کہ معمولی بات نہیں کہ فرات پہ قبضہ جناب ابوالفضل عباس کا، پانی پہ قبضہ ہے جناب عباس کا، مشک بھر لیا پھر بھی خود نہیں پیا پانی۔ بتائیے اس سے وفاداری اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ عباس کا نام ہی آتا ہے تو ذہن میں وفاداری آ جاتی ہے۔ عباس باوفا کہا جاتا ہے۔ پانی چلو میں لے کر دریا میں دے مارا اور خود پانی نہیں پیا، اور گھوڑے کی بھی وفاداری دیکھیا کہ دیکھا کہ جناب ابوالفضل عباس نے پانی نہیں پیا اور خود اس نے بھی پانی نہیں پیا۔ یہ ہوتا ہے واقعا حقیقت میں اگر آپ دیکھیں کہ امام کی شناخت، امام کی پہچان، امام کی معرفت۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کرے گا، اللہ ان کے ساتھ معشور کرے گا جن کے اوپر اللہ نے نعمت نازل فرمائی ہیں۔ وہ انبیاء حضرات ہیں، وہ صدیقین حضرات ہیں، وہ شہداء حضرات ہیں، وہ صالحین حضرات ہیں۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو ان کی رفاقت کا شرف حاصل ہے۔ بس عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کریں۔ آئیے مل کے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں، پروردگار حق ظاہرہ واقعہ والے و بنیا ہمارے گناہوں کو معاف، جو افراد پریشان، حال کے پریشانی، ایمان کے دور میں تعجیل